اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 110 ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے اعتبار سے بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں یا اللہ کی طرف سے مغفرت کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں جو مختلف انبیاء آتے رہے تو ان کے اعتبار سے اللہ کی مغفرت کا جو قانون ہے وہ مختلف رہا، وہ چینج ہوتا رہا۔ جو ہم سے پہلے قومیں گزری، مختلف انبیاء آئے اور ان کی امتیں تھیں، ان میں سے کچھ کے لیے قانون مختلف تھا اور کچھ کے لیے مختلف تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا قانون رکھا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کر لیتا، اس نے کوئی بھی گناہ کیا، تو گناہ کر کے جب وہ گھر آتا تھا تو اس کے دروازے کے باہر اس کا گناہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس گناہ کے ساتھ اس گناہ کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ شخص ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جس نے شراب پی۔ اب ویسے سب کو پتہ ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اب اگر آج کے دور سے ہم اپنے اس سے اگر ہم اپنی اگزامپل کے طور پہ رکھیں تو کیا اس کی فیلنگ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ کسی شخص نے شراب پی کے آیا اور کسی کو بھی نہیں پتا، نہ گھر والوں کو پتا، نہ خاندان والوں کو پتا، نہ محلے والوں کو پتا، ان کی نظر میں وہ ایک بڑا اچھا نیک صالح انسان ہے، لیکن بہرحال کہیں پہ گیا، کسی وجہ سے اس نے شراب پی لی۔ اب واپس جب آیا تو واپس آنے کے بعد کیا ہے کہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے شراب پی ہے اور شراب پینے کے گناہ کے نتیجے میں اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی جو ہے وہ اب اس کو یہ اس کا کفارہ دے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے تو یہ ان کے گناہ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے لیے جو اس گناہ کی معافی کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا۔ اب اس میں آپ سوچیں کہ کتنی رسوائی کی بات ہے، کیونکہ گناہ کے اعتبار سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ کا کفارہ ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، یا وہ دنیا میں پے کر دے اور آخرت میں نجات حاصل کر لے، اور یا وہ دنیا میں نہ پے کرے اور آخرت میں جو ہے اس کے بدلے میں جو اس کو سزا ملے گی وہ اس کو بھگتے۔ تو اب وہ کیا تھا کہ ان کے لیے کیا تھا کہ اگر آخرت میں تم اس گناہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب وہ دنیا میں کفارہ تو ادا ہو جائے گا جو بھی اس پہ لکھا ہے، تو آخرت کی سزا سے تو بچ گیا، لیکن آپ سوچیں کہ دنیا میں اس شخص کے لیے کتنی رسوائی ہے کہ اس کے گھر کے باہر جب لکھ دیا گیا تو سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو ہے فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ تو وہ جو ریپوٹیشن تھی اور وہ جو کریڈیبلٹی تھی، وہ جو عزت تھی، اب وہ کیا ہوا، وہ سارا امپریشن تبدیل ہو گیا۔ چاہے اس نے کفارہ ادا بھی کر دیا تو کفارہ ادا کرنے کی وجہ سے آخرت میں تو بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اب لوگوں کے سامنے سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو ہے فلاں گناہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کے کپڑوں میں سے کسی کے کپڑے پہ پیشاب کی کوئی چھینٹ پڑ جائے اگر، تو اس کے لیے ان کا کیا تھا کہ وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا تھا، ان کو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا، ان کو کاٹنا پڑتا تھا، ان کی پاکی یہی ہے، وہ کپڑا وہ نہیں پہن سکتے تھے۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مختلف دور میں جو ہے وہ گناہوں کے کفارہ اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے مختلف جو ہے وہ قوانین دیے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہمارے ساتھ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں تو گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا، الا یہ کہ کسی کا گناہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے یا پبلکلی پتہ لگ جائے یا پبلک کے سامنے آ جائے، اللہ نہیں گٹاتا، اللہ گناہ پہ پردہ رکھتا ہے۔ اب کوئی ایسی سچویشن ہوئی، کسی کو پتہ لگ گیا، کسی نے دیکھ لیا، کسی نے جو ہے وہ بات کر دی، کسی دوست سے بات کی، اس دوست نے فلاں کو بتا دیا، کسی بھی طریقے سے گناہ جو ہے وہ اب کسی اور کو پتہ لگ گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جس طریقے سے بنی اسرائیل کے ہر بندے کے لیے قانون تھا کہ گناہ کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا سب کو، اللہ نے ہمارے پہ بڑی رحمت کی کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا۔ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتی اور ہم سب کو ایک دوسرے کے سارے گناہ پتہ لگتے جاتے تو ہم میں سے شاید کسی انسان کے نظر میں کسی دوسرے انسان کی کوئی عزت نہ ہوتی، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہر ایک سے کسی نہ کسی وقت پہ کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی پہلی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے۔